بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ اس میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل و برتر شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود عزم کا یہ بابرکت چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودی گئی کوئی مصنوعی چشمہ نہیں بلکہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ صادر فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اور اس ویڈیو میں ہم کچھ حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر سرا سے پھوٹ پڑا تھا۔ اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، مگر آپ ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ان میں پورا اترے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس سے بھی زائد ہوئی تو بہت دعا اور منتوں کے بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام آپ نے اسماعیل رکھا۔ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو دور عرب کی ایک بیابان صحرا میں چھوڑ آئیں جہاں نہ انسانی آبادی تھی اور نہ غذا کا انتظام۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو وحی کی خبر سنائی اور بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو بی بی ہاجرہ جواب تک شام کے سر و سبز اور شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی۔ اللہ کا حکم سنتے ہی بنا کچھ سوچے تیار ہو گئی۔ انہیں اللہ پر مکمل یقین اور اعتماد تھا کہ وہ ان کے لیے اس گرم صحرا میں کچھ نہ کچھ انتظام ضرور فرما دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اللہ میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ اور ارشاد ہوا، اے ابراہیم انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور قرہ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین مکہ پر پہنچے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ بی بی ہاجرہ نے اپنی آبا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں ایک بے اب و صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، جس خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں وہی خدا تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ گرم ہوا چل رہی تھی اور بی بی ہاجرہ کا معصوم بچہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تھی اور تپتے صحرا کی گرمی اور بھوک و پیاس کی وجہ سے بی بی ہاجرہ کی شکم دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تلملانے لگے۔ بی بی ہاجرہ پریشانی کے عالم میں پانی کی تلاش کرنے لگی۔ جب آپ دور سے بیابان کی طرف دیکھتی تو انہیں پانی کا چشمہ نظر آتا تھا، لیکن جب قریب پہنچی تو وہاں سہراب نکلتا۔ اس طرح بی بی ہاجرہ 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑی مگر آپ کو پانی میسر نہ ہوا۔ لہٰذا اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا اور جب بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئی تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلے زمین پر ایڑی رگڑ رہے ہیں جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اس جگہ کی زمین پر ضرب ماری تو اس جگہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ نے اس چشمے کو چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر کو جمع کرنے لگی۔ پانی تیز رفتاری سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا، زمزم یعنی رک جا رک جا، اس لیے چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری ماں ہاجرہ نے اس پانی کا احاطہ نہ کیا تو یہ مکہ کی وادیوں کو بھر دیتا۔ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ نے خود بھی سیراب ہوئیں اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا کہ انہیں یہاں قیام کرنے دے کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لہذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔